نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس غزالی کا موضوع ہے وہ پچھلے موضوع سے متصل ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جو عام تکلیف، عوامی تکلیف پر بات کی تھی کہ لوگوں کو زج کیا جائے، انہیں تکلیف دی جائے بلا وجہ، غیر کسی وجہ کے، اور عام لوگوں کو جنرلی تکلیف دی جائے، اور وہ تکلیف ایک سے ایک آگے بڑھتی جائے کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی، وہ آپ کی وجہ سے آگے کسی اور کو تکلیف دے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ملاوٹ شدہ چیز فروخت کر دی بغیر بتائے، اور وہ اس نے آگے فروخت کر دی، اور وہ اس نے آگے فروخت کر دی، یا آپ نے کوئی اور چیز جو ہے وہ جعلی نوٹ ہے، وہ آپ نے کسی کو دے دیا، وہ اس نے آگے فروخت کر دیا، وہ اس نے آگے چلا دیا۔ اب جو ہے وہ اس میں ہم جو بات کریں گے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص جو تکلیف ہے اس کے بارے میں بات ہوگی کہ ایک بندے نے، اور موسٹ پروبیبلی ایک تاجر نے، کسی کو تکلیف دی، اور خاص طور پہ کسی کو تکلیف دی، اور اس تکلیف کی وجہ سے ظاہر ہے کسی کو نقصان پہنچا، لیکن وہ عوام الناس میں وہ نقصان موسٹ پروبیبلی نہیں گیا۔ اس کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیز کی جھوٹی تعریف کر کے بیچنا، کہ جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج ہی مال آیا ہے، حالانکہ مال آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ دو مہینے پرانا مال ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آج ہی ابھی آیا جی ہمارا، اور بالکل برانڈ نیو فریش مال ہے جی، اور آپ اس کو چکھیں گے، آپ اس کو استعمال کریں گے، اشش کر اٹھیں گے جی ایسی چیز آج تک بنی ہی نہیں ہے، حالانکہ اس سے بہتر مال جو ہے وہ مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ وہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ برانڈ نیو بھی نہیں ہے، وہ لیٹسٹ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کہہ رہی ہے جی لیٹسٹ ہے۔ ایسی سہولیات آپ کو کہیں نہیں ملیں گی جی، ہمارا ہم جو چیز بیچیں گے جی زبردست A1۔ اس پہ مجھے وہ ایک مزاحیہ جو ایک ڈرامہ لگتا تھا، اس کی مجھے وہ کچھ چیزیں یاد آتی ہیں الف نون کی، کہ وہ اینٹیک شاپ کھولتے ہیں وہ، اور اینٹیک شاپ کھول کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا اینٹیک شاپ کھولی ہے، آپ آئیں۔ تو اب وہ گاہک آتا ہے تو وہ جو کمال احمد رضوی مرحوم ہیں، وہ ایک پیالہ رکھ دیتے ہیں آگے، اور کہتے ہیں یہ جناب یہ وہ پیالہ ہے جس میں بہادر شاہ ظفر پانی پیا کرتے تھے، اور ملکہ عالیہ اپنے ہاتھ سے انہیں پانی پلایا کرتی تھی، اور یہ پیالہ جو ہے باقاعدہ انہوں نے ایران سے منگوایا تھا، اور اس کے بعد یہ پیالہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کے پاس گیا، پھر ان کے بیٹے سے ایک اور جو صاحب تھے انہوں نے خرید لیا، پھر ہم نے ان سے خرید کے تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ پیور جو ہے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ اب اس طرح سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں علن صاحب جو ہیں۔ ادھر سے ننا آتا ہے، ننا آ کے کہتا ہے یار علن کیوں جھوٹ بولتا ہے تو نے یاد نہیں تو نے چوانی کا لیا تھا، 4 آنے کا، یعنی 1/4 کا تو نے خریدا تھا کباڑیے کی دکان سے، اب تو کہہ رہا ہے کہ یہ بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ تو وہ آ کے سچ سارا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چیز کی جھوٹی جو تعریف ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زبردست ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا یہ بیٹ ہے، اور اس سے بہتر کوالٹی آپ کو بازار میں نہیں ملے گی،
یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک بندہ گیا جی سیکنڈ ہینڈ فرنیچر خریدنے گیا، وہ کہتا ہے جی مجھے سیکنڈ ہینڈ چاہیے. نہیں جی نہیں، سیکنڈ ہینڈ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ آپ کو نئے سے نیا ہمارے پاس بہترین کوالٹی کا فرنیچر ہے، اور آپ کو ایسا فرنیچر پورے جو ہے ملک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور آپ کو نیا ہی ملے گا جہاں سے ملے گا. اور نئے میں بھی اگر آپ کو ہم اچھی کوالٹی چاہیے تو آپ کو ہم سے ملے گی، ہمارے پاس سے ملے گی. اور ہم تو جی بڑا زبردست کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں. حالانکہ وہ اس میں کوالٹی میں تھوڑا بہت نقص ہوگا وہ نہیں بتائے گا، اور وہ یہ بتائے گا کہ جی ایسی چیز آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی. ایک چیز کی جھوٹی تعریف کرنا، یا جی ہم تو جی بالکل خالص دودھ بیچتے ہیں، آپ بازار میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی کتنے کیسی کیسی ملاوٹیں ہو رہی ہیں. تو لیکن جو اگر آپ نے خالص چیز لینی ہے تو آپ کو ہم ہی سے ملے گی. تو یہ اس طرح سے چیز کی جھوٹی تعریف کرنا کتنی غلط بات ہو جائے گی. تو عدل کا اولین تقاضا ہے کہ چیز کی وہ تعریفیں بیان نہ کرے بندہ جو اس میں نہ ہو. اگر ایسا کیا گیا تو یہ کذب بیانی ہوگی. مثلا جی ہمارے جوتے ہیں جی بالکل واٹر پروف ہے، پانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی اندر جائے. یا ایک گھڑی ہے، بہت اچھی گھڑی ہے لیکن وہ واٹر پروف نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی واٹر ریزسٹ ہے جی. یا اس کے اندر جو موتی جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے کے جڑے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے جڑے ہوئے ہیں، او جی 100% اصلی موتی اندر جڑے ہوئے ہیں. اب بظاہر اس میں فالٹ تو نہیں ہے لیکن وہ خوبی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ جی گھڑی کا جو سیل ہے وہ 10 سال تک چلے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ جو سیل ہے یہ تو مطلب یہ کہ بمشکل 1 سال چلے گا، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جی جو گھڑی کا سیل ہے وہ 10 سال چلنے والا ہے. اس طرح آپ چیزوں کی مختلف تعریفیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو جی ویسے تو جی شیلف لائف اس کی لکھی ہوئی ہے کہ یہ 2 ماہ ہے، لیکن جناب یہ تو 4 4 سال تک چلتی ہیں. آپ چیزیں آپ بے فکر ہو کے لے کے جائیں. یا آپ جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں، آپ نہیں جی نہیں آپ لے کے آئیں، آپ چیز بیچ رہے ہیں، اب میں آپ ابھی لے جائیں، اگر نہیں پسند آتی تو واپس لے آئیں. آپ واپس لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ کو کہا تھا واپس لائیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں واپس لے بھی لوں گا. اس طرح کا دھوکہ نہیں دینا، جھوٹی تعریف نہیں کرنی چیزوں کی. اچھا، اس کے بعد جناب یہ آ جاتا ہے کہ جو تو اگر یہ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک تو آپ نے جھوٹ بولا اور دھوکہ بھی دیا، تو آپ کو اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کے ذمہ وہ گناہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار رہتا ہے. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ جو ہے وہ ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں تو اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کی بڑی سخت اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی. اس کے بعد ہاں اگر آپ نے کوئی ایسی تعریف بتانی ہے تو بالکل، آپ نے اگر کوئی تعریف کرنی ہے تو بالکل جینوائن تعریف کریں، اور ساتھ ساتھ بتا دیں کہ جی یہ جو ہے یہ ایک کمپیوٹر میں بیچ رہا ہوں، اس میں جو پروسیسر ہے وہ کروم 13 ہے، لیکن اس سے بہتر پروسیسر بھی موجود ہے، جو بھی اس کا نام ہو، کروم 15 ہو، کچھ بھی ہو. اسی طرح اس کے جو پروسیسر ہے وہ 1.6 گیگا ہرٹس ہے، آپ کو مارکیٹ میں 4 گیگا ہرٹس کا پروسیسر بھی مل جائے گا. یا آپ بتا دیتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو لگی ہوئی ہے لیکن دوسری ڈرائیو نہیں ہے. یہ آپ ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے، یہ اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ تعریف کر سکتے ہیں اگر جینوائن تعریف ہو، اور ساتھ اس کے ایپ بھی بتائیں. تو یہ پہلی تو بات یہ کہ آپ نے ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو تھیں ہی نہیں اور صاف تھے ہی نہیں.
اور دوسری صورت میں آپ نے چیز بیچی ہے اور آپ نے اس کے ایسے اوصاف بتائے ہیں جو کہ اس میں موجود ہیں، تو اس لیے وہ چیزیں بتا سکتے ہیں آپ، لیکن اس حد تک کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، اور تب بتائیں گے جب آپ اس کے نیگیٹو پوائنٹس بھی بتائیں گے کہ جی یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں ہماری چیز میں، اگر آپ نے لینی ہے تو لے لیں، نہیں لینی تو نہ لیں، خود ہی بتا دیں، آپ ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ گاڑی آپ بیچ رہے ہیں، آپ بتا دیں کہ جی گاڑی ویسے تو بڑی زبردست ہے، اس کی سروس وغیرہ بھی ہوئی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جی یہ اس کی جو سروس ہے، یہ اس کی سروس ہوئے کو 1 سال ہو گیا، آپ سروس کروا لیں، باقی اس میں آپ کے علم کے مطابق کوئی فالٹ نہیں ہے، اس میں شیشے وغیرہ سب ٹھیک ہیں، آپ بھی ایک دفعہ تسلی کر لیں۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو آپ کے واقعی علم کے مطابق آپ کو ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جی نیچے جو ہے وہ کمانیاں گاڑی کی ٹوٹی ہوئی ہیں اور شاک ابزاربر اس کے اڑے ہوئے ہیں، اور جو انجن کی ٹائم بیلٹ ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی فالٹ نہیں، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جی یہ فالٹ ہے، گاڑی کا ویسے انجن اچھی کنڈیشن میں ہے، یہ ہم کروا کے تو آپ کو دے دیتے ہیں، یا آپ خود کروا لیں، اگر ہم کروا کے دیں گے تو ہم آپ سے اتنے پیسے مزید لے لیتے ہیں، اگر آپ نے کروانا ہے تو آپ خود کروا لیں۔ اس طرح سے بات کرنی چاہیے، سیدھی سیدھی، کہ جی بہترین گاڑی ہے لیکن یہ فالٹ بھی ہے، تو لوگ بتائیں گے نہیں، فالٹ نہیں بتائیں گے۔ تو یہ ہے کہ جی اگر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن جو چیزیں موجود ہیں وہ بتائیں، جو اچھائیاں موجود ہیں وہ بتائیں، اور جو برائیاں موجود ہیں وہ بتائیں، اور کسی بھی اچھائی کی چیز کی اچھائی کے بارے میں مبالغہ نہ کیا جائے، بلکہ بیان اوصاف کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مسلمان بھائی اپنی ضرورت کی چیز سے واقف ہونے کے بعد خریدے اور فریب سے محفوظ رہے۔ قسم نہیں کھانی چاہیے، کسی بات کو موقت کرنے کے لیے قسم بھی نہ کھائے کہ جی اللہ کی قسم یہ ابھی ابھی جو ہے وہ ایک وہ مثال دیتا ہوں کہ جی ایوری ڈے کمپنی والے ابھی ابھی چھوڑ کے گئے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ 15 دن پہلے سپلائی آئی تھی، یا اللہ کی قسم یہ ڈبل او ٹی ابھی ابھی آئی ہے ہمارے پاس، آپ کو پتا ہے 2 دن سے آپ کی دکان میں پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی قسم۔ تو اس طرح قسم ویسے ہی نہ کھائیں، سچی بھی نہ کھائیں، تو جھوٹی تو بالکل بھی نہ کھائیں۔ تو اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ جو ہے یہ بہت گناہ ہوگا ایک بہت بڑا اس سے، اور اگر قسم سچی ہوئی تو بھی اس کا گناہ ضرور ملے گا کہ اس نے دنیا کے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کیا ہے، تو اس لیے سچی جھوٹی کسی قسم کی قسم نہ کھائیں۔ اور ہمارے ہاں تو جی یہ ہوتا ہے کہ جی مال جو ہے وہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے 50 روپے کی اور آپ اس کو 150 کی بیچ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، منافع آپ کا حق ہے، لیکن اب آپ کہیں گے کہ جی وہ آپ کو ایک دکان وہ گاہک آ کے کہتا ہے کہ جی آپ مجھے جو ہے وہ 110 کی دے دیں، اب آپ اس پہ قسم کھانا شروع ہو جائیں گے جی اللہ کی قسم 110 تو میری اپنی خرید بھی نہیں ہے، میں نے تو 110 کی نہیں خریدی، میں نے تو اس سے زیادہ کی خریدی ہے۔ اب اس میں اول تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر یہ کہ آپ قسم کھا کے یقین دلا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 50 روپے کی خرید ہے، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی خرید کتنے کی ہے کتنے کی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا کر رہا ہے ایک دکاندار تو یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے کہ اپنی قیمت خرید کے بارے میں بتایا جائے۔ مغرب میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو وہ اپنی قیمت خرید کے بارے میں بتائیں کہ کتنی تھی، وہ ان کا اپنا سیکرٹ ہے۔ ہاں وہ اگر جتنی رعایت کر سکتے ہیں وہ کر دیں، آگے سے کہہ دیں کہ جی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن قیمت خرید کا بتانا اور اس پہ قسم کھانا کہ جی اس سے زیادہ کی تو اپنی خرید نہیں ہے، یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، قسم کھانے سے۔ اور اس کے بعد جناب یہ آتا ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے
کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا. ایک متکبر عیالدار، ایک بندہ جس کے پاس دولت ہے اور وہ اس کے تکبر میں آ جاتا ہے کہ جی میرے پاس بڑی دولت ہے. پھر دے کر احسان جتانے والا، آپ کسی کو دے رہے ہیں اور آپ احسان جتا رہے ہیں تو پھر دینے کا کیا فائدہ. اور پھر تیسرا جو سا ہے وہ اپنے سامان تجارت کو قسم کھا کر رواج دینے والا کہ جی اللہ کی قسم میرے پاس یہ چیز ابھی آئی ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے. اگر بہت زیادہ قسمیں کھائے گا نا، سچی قسمیں بھی کھائے گا نا، لوگوں کا اعتبار اس سے اٹھ جائے گا کہ یہ تو ہر بات پہ قسم کھاتا ہے. یہ قسم کھانا تاجر کو زیب نہیں دیتا. آپ ویسے ہی سچ بولیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اگر آپ ویسے ہی عام حالات میں سچ بولتے ہیں تو بس پھر قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ ویسے ہی آپ پر اعتبار کرنا شروع کر دیں گے. تو آگے لکھتے ہیں امام صاحب کہ جی یونس ابن عبید ریشم کے تاجر تھے. کسی نے ان سے ریشم دکھانے کے لیے کہا. خادم نے ریشم کے گولے لا کر رکھ دیے اور ان کو پھیلا کر یہ الفاظ کہے اے اللہ ہمیں جنت عطا کیجیے. ابن عبید نے خادم سے کہا کہ یہ مال اپنی جگہ رکھا ہو. خریدار سے معذرت کی. خوف یہ تھا کہ کہیں یہ جملہ جو بطور دعا غلام کی زبان سے نکل گیا ہے یہ اس ریشم کی تعریف میں نہ آ گیا ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ جی وہ ایسا شو کر رہا ہو کہ اس کے پاس بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو ویسے تو آپ ٹھیک ہے دل کے اندر ضرور بسم اللہ پڑھ کے بیچیں، اور آپ جو اپنے وظائف ہیں وہ ضرور پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، لیکن ان وظائف کو اپنی تک رکھیں. جب آپ بیچ رہے ہوں تو اللہ کے نام کا اس طرح سے استعمال نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت زبردست مال ہے جی. آپ ویسے دل میں کلمہ پڑھیں، دل میں بسم اللہ پڑھیں. جب آپ نے بیچنا ہے تو آپ بتائیں کہ جی یہ الحمدللہ بہت اچھا مال ہے، آپ دیکھ لیں اس میں یہ نقص بھی ہے. بس اس سے زیادہ نہیں، ایگزیجریٹ نہیں کرنا، مبالغہ آرائی نہیں کرنی. اس کے بعد جی عیوب کی پردہ پوشی. تو جو چیز بیچی جاتی ہے نا اس کے جو عیب ہے وہ ضرور بتا دینا چاہیے، عیب کو چھپانا نہیں چاہیے. اب ہمارے یہاں عیب ہوگا اس کو چھپا دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ جی اب گاڑی ہے اس کو وہ 2 لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے. آپ کسی طرح مکینک کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار اس کا 1 لاکھ کم کر دو. آپ پہلی 2 نمبری آپ کی یہیں پہ ہوگی جی آپ جان بوجھ کر اس کے ایپ کو چھپا رہے ہیں، جو کہ آپ کے بالکل ایک پکا یعنی ایک گارنٹیڈ تھا کہ وہ نہیں چھپ سکتا تھا، اور وہ ایک 2 لاکھ کلومیٹر تھی، اور آپ کو اسی طرح آپ کو ایکسٹرا کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ 2 لاکھ کا 2 لاکھ ہی جانے دیتے. آپ نے میٹر کو ریورس کروا کے اس کا 1 لاکھ شو کیا ہے اور آپ بتانے کے جی یہ تو 1 لاکھ چلی ہوئی ہے. تو اسی طرح آپ نے ٹائر اگر آپ نے پرانے ہیں لیکن آپ نے بتایا کہ جی ٹائر آپ نے 4 مہینے پہلے چینج کروائے ہیں، حالانکہ آپ نے 14 مہینے پہلے چینج کیے تھے. آپ اس کو 14 مہینے ہی کہیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے 4 مہینے پہلے چینج کروائے. یا ٹائر پہ کوئی رگڑ لگی ہوئی ہے، کوئی تریڑ آئی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی لائن آئی ہوئی ہے، آپ کو بتانا ہے اس صورت میں کہ جی یہ ٹائر میں اس طرح سے کچھ نہ کچھ ہلکی سی ایک لکیر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ سے پیسے تھوڑے سے کم چارج کروں گا، آپ سے 1000 روپیہ کم لوں گا تاکہ آپ نیا ٹائر ڈلوا سکیں. یا آپ نیا ٹائر ڈلوا کے دیں یا آپ اس کے پیسے کم کریں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی من غشنا فلیس منا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ مسلم میں آئی ہے یہ روایت. تو ہم نے دھوکہ نہیں دینا، ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی، ہم نے ایک اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ ایک تاجر بنا ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جی
جو عبادات ہیں، عبادت کرنے سے پارسائی تو ملتی ہے، پرہیزگاری تو ملتی ہے، لیکن رب نہیں ملتا۔ رب تب ملے گا جب آپ عبادت بھی کریں گے اور خلق کے خدا کی خدمت بھی کریں گے، خلق کے خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دیں گے، پھر کہیں جا کے آپ کو رب ملے گا، رب کا قرب نصیب ہوگا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہی نقصان پہنچاتے رہیں گے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ان کے ساتھ دھوکے کریں گے، تو پھر رب نہیں مل سکتا، پھر آپ کو رب کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو یہ چیز دھوکے بازی میں آ جاتی ہے کہ جس طرح امام صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کپڑے وغیرہ نسبتاً تاریک جگہ رکھ کر دکھائے، یا جوتوں یا موزوں کے جوڑوں میں سے وہ جوتا یا موزہ دکھلا دیا جو باقی موزوں کی نسبت اچھی حالت میں ہے۔ ہاں، اب ایک اور چیز جناب کرتے ہیں ہمارے تاجر، کہ جی جب سیمپلنگ کرتے ہیں نا تو بہترین مال آپ کو دکھائیں گے سیمپل، اور صرف یہ مقامی اس پہ نہیں، اللہ ہماری پاکستانی قوم ماشاءاللہ جب باہر چیز بھیج رہے ہیں تو سیمپل میں آپ جو ہے وہ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ جی سیمپل میں آپ گائے کا چمڑا، اس کی بنی ہوئی جیکٹ یا جوتے بھیجیں گے، سیمپل اپروو ہو جائے گا، جب آپ دوبارہ بھیجیں گے نا اصل مال، تو آپ وہ گھوڑے کے بنے ہوئے چمڑے کی ساری چیزیں بھیج دیں گے، تو وہ پھر اگلی پارٹی کو پتہ چل جاتا ہے۔ انگریز جو ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے، اس کو جب پتہ چلے گا کہ یار سیمپل تو اس نے بڑا اچھا دکھایا تھا، جو چیز بھیجی ہے اس نے اب، تو وہ تو سارے اس نے 2 نمبر مال بیچا ہے، وہ کیا آپ کے کیا خیال ہے کہ وہ آئندہ آپ سے مال لے گا؟ اس ایک دفعہ تو آپ کو نفع ہو جائے گا اور بہت زیادہ نفع ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد زندگی بھر آپ کو منافع نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کی ریپوٹیشن کو پوری مارکیٹ میں صفر کر دے گا، وہ بتا دے گا سب کو کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے۔ تو چیز ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، آپ دکھا کوئی اور چیز رہے ہیں، اچھی چیز دے رہے ہیں دکھا رہے ہیں اور بیچ کچھ اور رہے ہیں، یا آپ کے پاس 10 چیزیں ہیں ایک دکان میں پڑی ہوئی ہیں، آپ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اس کا سیمپل دکھا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جی باقی بھی اس طرح کی، حالانکہ باقی چیزوں میں آپ کی ایکسپائری ڈیٹ گزری ہوئی ہے، تو اس میں پھر یہ تو پھر زیادتی ہے نا۔ آپ یہ بتائیں کہ جی یہ ہمارے پاس تازہ سیمپل ہے، یہ ایک باسی کا سیمپل ہے، ہمارے پاس یہ مکس ہے، آپ نے لینا تو لیں، نہیں لینا تو نہ لیں، یہ ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے جو بالکل فریش پیس ہے، باقی سارے پرانے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حاکم میں اور بہقی میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز اس کا عیب بتائے بغیر فروخت کرے، اور نہ اس شخص کے لیے جو اس عیب سے واقف ہو خاموش رہنا جائز ہے۔ ایک تو عیب بتانا ضروری ہے، اور خاموش نہیں رہنا چاہیے اس میں، بلکہ عیب کو بتا دینا چاہیے۔ اور اکابرین سلف نے ان روایات و حدیث سے یہی بات سمجھی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر آپ خلق خدا کے لیے مہربان ہوں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا، اگر آپ مہربانی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی آپ پر مہربان نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے دین کو بالکل عبادات کی طرف جو ہے وہ اس کو محدود کر لیا ہے، حالانکہ یہ صرف عبادات نہیں ہے، عبادات ضرور ہیں، آپ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، حج کو جائیں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، لیکن جو خلق خدا پر جو آپ کی مہربانی ہوگی نا، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور جو خلق خدا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، زکوٰۃ اور صدقات، اس میں زیادہ سے زیادہ کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، پھر آپ کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔
اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک روایت آتی ہے، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چیز بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں تو ان کی جو تجارت ہوتی ہے نا، ان کی جو ڈیل ہوتی ہے، اس ڈیلنگ میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے، اور جب جھوٹ بولتے ہیں اور عیبوں کو چھپا لیتے ہیں تو برکت سلب کر لی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ابو یعلا میں اور بحقی میں ایک اور روایت آئی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مخلوق سے باری تعالی کا غضب دور کرتا ہے، تا وقتے کہ وہ لوگ دنیا کے معاملات کو آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ یعنی کلمے کا بھی تب ہی فائدہ ہوگا کہ جب جو ہے وہ لوگ دنیا کے معاملات کو آخرت پر نہ ترجیح دینے دیں، کہ آپ اپنی دنیا بنانے کے لیے دو نمبری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے تو آپ کی اپنی ریپوٹیشن ایک تاجر کے لیے جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی اپنی ریپوٹیشن بہتر ہوگی ایک تاجر کے طور پہ، اور لوگ جو ہیں آپ پہ ٹرسٹ کریں گے۔ اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے، آپ ہمیشہ سچ بول رہے ہیں، وعدے میں سچے ہیں، ہمیشہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، تو آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہوگی، آپ کا ٹرسٹ بہتر ہوگا لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جی ہم جو کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم بہتر سے بہتر کام کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آ جاتی ہے جی جو برائی ہے، وہ یہ ہے کہ مقدار کو چھپانا، یعنی کم تولنا۔ اب مجھے یاد ہے کہ جی اگر آپ چلے جائیں تو جی آپ جو بڑی بڑی بیکریاں ہیں یا بڑے بڑے مٹھائی کے سٹور ہیں، اگر آپ ان میں چلے جائیں تو ان کے پاس الیکٹرانک ویئنگ سکیلز ہیں۔ وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں کتنی دو نمبری ہوتی یا نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جو دو نمبری ہوتی ہوگی کہ وہ جو گتے کا ایک ڈبہ ہوتا ہے وہ ڈبے سمیت تولتے ہیں، چلیں یہاں تک ٹھیک ہے، کم از کم یہ کہ وہ آپ کو پورا تول تو دے رہے ہیں نا۔ لیکن اس کے برعکس آپ چھوٹی دکان پہ چلے جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے نرخ وہ کم دے، قیمت کم ہو، لیکن وہ ساتھ کم بھی تول رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے قیمت زیادہ لے لے اور پورا تول کے دے، تو اس دکاندار کی اتنی عزت ہوگی جتنی بڑے دکاندار کی، جس طرح اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ، جو چین شاپس ہیں جس طرح ان کا ٹرسٹ ہے، اسی طرح اس چھوٹے دکاندار کا بھی ہو جائے گا کہ یار اس نے تو الیکٹرانک سکیل رکھا ہوا ہے، اس نے وٹے رکھے ہی نہیں ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت کئی 20 سال پہلے میں ایک دکان پہ گیا، وہاں سے میں مٹھائی لے رہا تھا، تو مٹھائی جو ہے وہ وٹے کے ساتھ تولی گئی، ایک طرف مٹھائی ایک طرف وٹا، تو ایک کلو مانگی تھی میں نے، تو وہ 1 کلو پورا ہوا اندر۔ جب باہر جو ہے نا وہ تکڑی رکھی ہوئی، ترازو رکھا ہوا، دکان کے اندر جاؤ، یہ برآمدے میں اس نے ترازو رکھا ہوا تھا، دکان کے اندر میں گیا ہوں، وہاں پہ الیکٹرانک سکیل رکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ جا کے تولا تو وہ تو 800 گرام بن رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے بجائے اس کے کہ وہ مجھے 200 گرام مزید دیتا، اس نے وہاں سے وہ الیکٹرانک جو مشین تھی، جو الیکٹرانک ترازو تھا، وہ غائب کر دیا۔ تو پھر آپ کے کاروبار میں کس طرح برکت ہوگی، کس طرح سے لوگ آپ کا ٹرسٹ کریں گے؟ ٹرسٹ ایک بہت بڑی چیز ہے، اعتبار، لوگ آپ کا اعتبار اٹھ جائے گا پھر کہ جی آپ جو ہے وہ جو اصل آپ کی اچھی والی مشین تھی وہ آپ نے غائب ہی کر دی۔ اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ
جو ہے وہ تھوڑی سی مٹھائی کی قیمت بڑھا دیتے اور بتاتے کہ جی یہ ہم آپ کہیں سے چلے جائیں، یہ ہمارا ریٹ ہے اور یہ ہماری مشین ہے، اور ہم جو ہے وہ پرانے اسٹائل کے جو وٹے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وٹوں کا اپنا جو پتھر ہوتے ہیں، جو وزن ہوتے ہیں، اس میں وہ وزن کم تول رہے ہوتے ہیں ان کے، یا تو وزن پورا رکھیں نا، پھر تو بات بھی ہے، وزن ان کا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے جو پیٹرول پمپ ہیں اس پہ آپ چلے جائیں تو جی اب وہ کیا کرتے ہیں پیٹرول پمپ پہ جی کہ جی جا کے وہ آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں تو پہلے تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جی دیکھتے ہی نہیں تھے کہ بندہ نہیں دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے کہ نہیں، تو وہ پہلے اگر 10 لیٹر پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے نا، وہ 10 لیٹر سے اس کو زیرو پہ لائیں گے ہی نہیں، اور بھرنا شروع کر دیں گے، اور وہ 50 پہ پہنچے گی، 50 کے پیسے لے لیں گے، اور وہ حالانکہ آپ نے ڈالا 40 ہے اور آپ 50 لیٹر کے پیسے لے لیں گے کیونکہ آپ نے شروع ہی 10 سے کیا تھا۔ پھر لوگوں کو عقل آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اس طرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پھر انہوں نے کیا شروع کیا کہ جی وہ اب جیسے ہی آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے وہ کہے گا یہ ادھر دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ زیرو دیکھ لیں، زیرو چیک کر لیں، اب وہ زیرو چیک کروا دے گا، لیکن یہ نہیں پتا کہ جی ان کی جو مشین ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز چل رہی ہے، جو 1 لیٹر کا جو وہ وہ دکھاتی ہے وہ اصل میں 800 ملی لیٹر کو وہ 1 لیٹر شو کرتی ہے، اور وہ زیادہ تیزی سے وہ جو ہے وہ شو کرتی جاتی ہے، زیادہ آپ کو زیادہ لیٹر دکھاتے ہیں، اگر آپ وہ زیادہ اس میں آپ کی کیپیسٹی، کبھی آپ ٹینکی خالی کر کے جائیں اور ٹینکی فل کروائیں، اگر آپ کی 40 لیٹر کی کیپیسٹی ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے کہ جی آپ کا ہم نے 45 لیٹر ڈالا ہے، 5 لیٹر وہ ایکسٹرا ڈال جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مشینیں جو ہیں وہ اپنی اس طرح سے اس میں رد و بدل کیا ہوا ہے، تیز کی ہوئی ہیں کہ وہ زیادہ لیٹر آپ کو بیچ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ باقاعدہ اسلام آباد میں ایک پیٹرول پمپ پہ یہ ثابت کیا کچھ لوگوں نے کہ جی یہ پیمانہ لے کے گئے 1 لیٹر کا، اور انہوں نے کہا 1 لیٹر ڈالو تو وہ کوئی 800 ملی لیٹر بھر رہا تھا۔ اس طرح کی ہم 2 نمبریاں جب کرتے ہیں تو پھر ہم کس طرح سے ہم لوگ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی ہماری قوم پر؟ تو ہمیں چاہیے کہ خلق خدا کو تکلیف دینے سے بچیں، تو مقدار چھپانا یہ ایک اور چیز ہے، کم تولنا، مقدار چھپانا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ قرآن شریف میں آتا ہے سورۃ المطففین میں کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں اور تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو گھٹا دیں، یعنی اپنے لیے رول اور ہے، آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے اور ہے۔ جب آپ بیرونی منڈی سے، عالمی منڈی سے آپ تیل لے رہے ہیں تو پورا کا پورا بیرل لے رہے ہیں، جب آپ دے رہے ہیں آگے کسٹمر کو ٹیل اینڈ پہ تو آپ وہ جو ہے وہ لیٹر کی بجائے 800 ml دے رہے ہیں اور چارج آپ لیٹر کا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں آتا ہے کہ لا تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، ترازو میں زیادتی مت کرو اور وزن کو زبان سے جو ہے وہ اور وزن کو جو ہے وہ پورا اس کو پورا پورا انصاف کے ساتھ تولو اور تولنے میں کمی مت کرو۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی بازار کا نرخ چھپانا۔ اب اگین جو میں نے مفتیان کرام سے سنا ہے کہ جی شریعت میں کوئی خاص وہ نہیں ہے، شرع منافع مقرر نہیں ہے کہ آپ نے کتنا منافع، کتنے فیصد لینا ہے، کتنے نہیں لینا، لیکن یہ بھی نہیں کہ جی آپ جو ہے وہ بہت زیادہ بازار میں ایک چیز 50 کی مل رہی ہے اور آپ اس کو 500 کا کر کے بیچ رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے۔ میں آپ 50 کی چیز ہے، چلیں 55 60 80، وہ اگر آپ کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ سے اگر وہ پوچھتا ہے کہ جی کیا بازار میں بھی یہی ریٹ ہے،
آپ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں بازار میں یہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں آپ کو 50 55 60 کی بھی مل جائے گی. آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈرائیو کرنا پڑے گا, اس جگہ پہ چیزوں کے ریٹ سستے ہیں, آپ وہاں جا کے لے لیں. ہمارے پاس یہ 80 کی ہے. اب وہ گاہک کی مرضی ہے, وہ دور جا کے 50 کی لیتا ہے یا قریب سے وہ 80 کی لیتا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو یہ جو ہے وہ 80 روپے سے کم مل جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیزیں, یہ بات غلط ہے. آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی. آپ نے بتانا ہے کہ جی یوٹیلیٹی سٹورز پہ یہ اس طرح سے آپ کو سستی بھی مل سکتی ہے, ہمارے پاس اس چیز کی قیمت یہ ہے. تو بازار کا جو نرخ ہے, بازار کی قیمت ہے, مارکیٹ پرائس ہے, اس کو آپ نے چھپانا نہیں ہے. تو یہ جو آج کا موضوع تھا یہ بہت یعنی امپورٹنٹ تھا, اور ہم لوگ اتنے ایسے یعنی یہ ہمارا یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہم 2 نمبری کریں گے, ملاوٹ شدہ چیز بیچیں گے, اور پھر جب نماز کا وقت آئے گا تو آپ کہیں گے جی میں نماز پہ جا رہا ہوں. یا آپ خدا نخواستہ یہاں تک معاملات ہیں کہ لوگ جو بردہ فروش ہیں, بچے اغوا کیے ہوتے ہیں, نماز آپ باقاعدگی سے 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں مسجد میں, تو پھر ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ نماز ضرور پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, لیکن کم از کم لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں, تاکہ آپ جو نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, صدقات دیں, حج کریں, عمرے کریں, وہ قبول بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو. کیونکہ نمازیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہیں. اللہ تعالیٰ تبھی خوش ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا جو سلوک ہے وہ لوگوں کے ساتھ وہ اچھا ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, کہیں گے یہ دیکھو میرے لیے نماز تو بہت پڑھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا, اور لوگوں کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف توجہ دیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.